سورہ توحہ آیت نمبر 115. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے جو پچھلا پوائنٹس دیکھے جس پر آپ نے دیکھا کہ 3 باتیں جو واضح ہوئی آیت نمبر 13 سے کہ اسی طرح ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، پھیر پھیر کر ڈراوے دیے ہیں، وعیدیں دی ہیں، شاید کہ انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے. اور جلدی مت کیا کرو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے. جب بات وہی پوری ہو جایا کرے تو اسے اچھی طرح سے سمجھنے کا حکم آیا، اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ بھی اپنے علم کے لیے دعا مانگیں کہ ربی زدنی علما، اللہ مزید کر دیجئے، مجھے مزید دے دیجئے علم، یعنی اس وحی کو سمجھنے کے لیے. یہ 3 باتیں ہم نے پڑھی، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آگے آدم علیہ السلام اور وہی ابلیس کا ذکر آئے گا کہ جب ہم اس وحی کو عربی زبان میں سمجھیں گے تو ابلیس کے جو شر ہے اس سے کس طرح سے محفوظ رہیں گے، اور جو ہماری اپنی نفس کا شر ہے اس سے ہم اس عربی زبان میں اس وحی کو سمجھنے سے انشاءاللہ وہ طاقت نصیب ہوگی، اور سماعت بصارت دل سے فائدہ اٹھانے پر ہمیں وہ تحفظ ملے گا کہ جو ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا اور جو ہمارا نفس ہمیں غلط سمجھائے گا، دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارا مقدر ہو جائے گی. تو جناب ہم آیت نمبر 115 سے دیکھتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، اور البتہ یقیناً عہد لیا ہم نے آدم کی طرف، یعنی ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا. یقیناً یہ وعدے ہم سے بھی لیے گئے ہیں. من قبل، اس سے پہلے، فنسی، لیکن وہ آدم بھول گئے، یعنی پوری طرح سے نہیں بھولے، لیکن جیسے ہم اور آپ کچھ غلطیاں کر ہی جاتے ہیں. آدم علیہ السلام کو درخت کے پھل کھانے کا منع کیا گیا تھا، اور پوری جنت ان کے لیے تھی. ہمارے لیے بھی دنیا کی نعمتیں ہیں، رحمتیں، نعمتیں، کئی چیزیں ہمارا مقدر ہیں، لیکن ہمیں کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے. ان کے لیے وہ شجر ممنوعہ یہ لفظ یوز ہوتا ہے کہ انہیں ایک شجر سے ممنوعہ، انہیں منع کیا گیا تھا. اور ہمارے لیے بھی کچھ ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں، تو ڈونٹس کو ہم کہیں گے ہمارے لیے وہ بھی شجر ممنوعہ ہی ہیں. ہمیں زنا سے، چوری سے، جھوٹ سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، شرک سے، بہت جو چیزیں جو قرآن میں آئی ہیں وہ ہمارے لیے شجر ممنوعہ ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں آدم علیہ السلام کی اس غلطی سے کبھی آگاہ ہی نہیں کرتے. ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس شخص کو، جس آدم کو سجدہ کرایا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس کے انکار پر ابلیس کو ذلت اٹھانی پڑی، وہ عزت کے لائق آدم علیہ السلام، ان سے بھی غلطی ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کبھی نہیں بتاتے، لیکن یہ ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ کس سے نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آدم سے غلطی ہو گئی. جنہوں نے جنت کو دیکھا، جنہوں نے جنت کی نعمتیں کھائیں، ان سے بھی غلطی ہو گئی. تو اے انسان، تم یہ غلطی مت کرنا، اور اگر غلطی ہو جائے تو آدم کی طرح پھر معافی مانگ کر اپنا آپ اللہ کے آگے پریزنٹ کرنا کہ اب میں غلطیاں نہیں کرتا. یعنی یہ بہت اچھا ہمارے لیے ایک موقع ہے سمجھنے کا، اور اسے بار بار دہرایا جاتا ہے. ایک بار یہ قصے کو نہیں بیان کیا گیا، میں تو سوچتی ہوں کہ بیان ہی کیوں کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں ہمارے لیے. اور واقعی یہ ہمارے کیریکٹر بلڈنگ پر بہت اثر انداز کرتا ہے یہ قصہ، کہ ہم نے بھی آدم کی طرح اب آئندہ غلطی نہیں کرنی، اور انشاءاللہ ہم میں سے جو متقی ہوگا وہ پہلی غلطی بھی نہیں کرے گا. تو بتایا یہ گیا کہ
آدم علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا، بس وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہیں ہم نے پایا اس آدم میں پختگی. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ایک ایک ورڈز کہ ان کے اندر سٹیبلٹی کی کمی ہو گئی اور وہ کسی کی باتوں میں آ گئے. اس لیے کانٹیکس پر جائیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَذَلِكَ، اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن، تاکہ انسان اللہ کے عذاب کا مستحق ہونے سے بچ جائے، یتقون، بچ جائے، پرہیزگار بن جائے. آدم سے وعدہ لیا تھا، آدم بھی بھول گئے تھے، ان میں پختگی اللہ نے نہیں پائی، لیکن آگے آئے گا اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. ابھی انشاءاللہ آپ آگے ہی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور انہیں معاف کر دیا. آیت نمبر 122 میں ہی آپ دیکھیں گے. اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں آدم علیہ السلام کی اس غلطی کو بار بار فوکس کرنا ہے. اور کس کو اللہ تعالیٰ چن کر اور اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، جو پھر موقع ملنے کے بعد بھی گناہ نہیں کرتا، تو یقیناً ہم آدم علیہ السلام کے لیے اتنا پازیٹیوٹی کے ساتھ ایک سوچ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو کئی بار آزمایا ہوگا، لیکن آدم علیہ السلام اپنی توبہ پر سٹیبل رہے ہوں گے اور پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہوگا. تو جناب آگے دیکھیں بات کیسے چلتی ہے کہ بالکل اس آیت کے بعد کہا جاتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا، پس سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ہم نے اس پر کافی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ ابلیس کو ہم کس طرح جنات مانیں گے، کس طرح ہم ابلیس کو فرشتہ نہیں مانیں گے، کس طرح ابلیس اللہ کے اس حکم میں شامل تھا، جبکہ فوکس ہو رہا ہے کہ یہ کام صرف فرشتوں کو کہا گیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. لیکن ہم نے اس سے پہلے ڈسکشن کیا، جنہوں نے اگر نیو جوائن کیا ہے تو وہ ہماری پچھلی آڈیو کو ضرور گو تھرو کر لیں کہ ہم نے کس طرح سے آیتوں کے حوالے دیے کہ وہ جنات میں سے تھا، وہ اس آرڈر میں شامل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے. اگر وہ اس آرڈر میں شامل ہی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتے اور اس کے لیے یہ لفظ نہیں آتے کہ آدم نے نافرمانی، شیطان نے، ابلیس نے نافرمانی کی. اینی ہم پڑھ رہے ہیں فسجدوا، سب نے سجدہ کیا اللہ کے حکم پر، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کر دیا اس نے. فقلنا، بس کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک، بے شک یہ دشمن ہے تمہارا، ولی زوجک، اور تمہاری بیوی کا بھی یہ دشمن ہے، یہ دشمن بنے گا. یہ بھی کنورزیشن ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ اس نے کلیئر کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیجئے، یعنی اسے یہ تک پتا تھا کہ مہلت اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملتی ہے، یعنی اسے یہ تک ہماری طرح پتا تھا اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. اس کے باوجود بھی وہ ہماری ہی طرح سرکش ہو گیا، سب کچھ مانتے ہوئے بھی. اس لیے ابلیس کو بہت برا نہیں سمجھو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو تو انشاءاللہ ہم اپنی اندر کچھ پروڈکٹیوٹی لائیں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں وہ بھی اللہ کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن ایک ضد، ایک تعصب، اسے کہا کہ میں آپ کے بندوں کے سیدھے راستے سے آؤں گا. اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ آدم نے اس سے نافرمانی نہیں کروائی ہے، آدم علیہ السلام نے ابلیس سے نافرمانی نہیں کروائی ہے، آدم علیہ السلام نے اس کو سجدے سے نہیں روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، لیکن جس کی وجہ سے وہ نافرمان کہلایا وہ اس کا دشمن بن گیا. بالکل ہماری والی عادت کہ ہم جس کے ذریعے سے ذلیل ہوتے ہیں جبکہ اس نے ہمیں ذلیل نہیں کیا ہوتا ہے، ہم اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں اچھا ہے، یہ کیوں نیک ہے، یہ کیوں حق بتا رہا ہے، جبکہ
ہم خود اپنی نافرمانی اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سارا غصہ اس نیک انسان پر آ رہا ہوتا ہے. جیسے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بتایا گیا، اس میں بھی وہ ناراض ہو رہا ہے اپنے بھائی پر کہ اللہ تمہاری نیاز کو کیوں قبول کر رہے ہیں، بنسبت اس کے کہ وہ بھائی ان کی خوبیاں دیکھتا اور اللہ کا قرب حاصل کرتا. اس نے کہا میں تجھے ہی مار دوں گا. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائی، یوسف علیہ السلام کو زیادہ محبت مل رہی ہے، ضروری مجھے لگتا ہے وہ بڑے فرما بردار اور اچھے بچے ہوں گے، تو انہوں نے اس بھائی کو ہی راستے سے ہٹا دیا، نہ کہ بھائی کا کوئی قصور تھا. یہ شیطانیت ہم سب کے اندر جنم لیتی ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے آپ پر بہت فوکس کرنا ہے. اس قصے میں ہم نے اپنے لیے باتیں دیکھنی ہیں کہ ہم کس طرح سے اللہ کے متقی بندے بن جائیں. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، فَبِمَا، پس جس آدم کی وجہ سے، جو اغویتنی، گمراہ کیا ہے آپ نے مجھ کو، میں اس کی اور اس کی اولادوں کی راہ پر بیٹھوں گا، اور وہ بھی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. اس لیے آپ دیکھیں کانٹیکس میں آ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کوئی دھوکے میں نہ ڈال دے اپنے رب کی بڑائی سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ تیرے عزت والے رب سے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آج آپ کے لیے ضروری ٹارگٹ کیا ہے، کون سا ویپنز آپ یوز کریں گے کہ آپ اپنے دشمن کو مات دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے انکار کیا. فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، اب آپ دیکھیں تثنیہ کا سیگا شروع ہو گیا، تثنیہ یعنی 2 کی گرامر شروع ہو گئی. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، پس ہرگز نہ نکلوا دے تم دونوں کو، من الجنتی، جنت سے نکلوا نہ دے. یعنی کلیئر ہو گئی بات کہ آپ کی نافرمانی سے جو آپ کو منع کیا جا رہا ہے، اگر آپ نے اے آدم آپ نے بھی اگر غلطی کی تو آپ اپنی نعمت سے ہاتھ دھو لیں گے. میں جب چھوٹی تھی تو مجھے بس یہ دل میں آتا تھا کہ جو گناہ میں شیطان کی وجہ سے کرتی ہوں تو مجھے معافی مل جائے گی. پتہ نہیں کیوں کس نے میرے دماغ میں یہ ڈال دیا تھا کہ میں جو بھی گناہ شیطان کی وجہ سے کرتی ہوں تو مجھے معافی مل جائے گی، اور جو گناہ میں اپنی خواہش نفس سے کرتی ہوں تو شاید وہاں پکڑ ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اس مس کنسیپٹ کو بالکل کلیئر کر دیا اس آیت سے کہ ہرگز نہ نکلوا دے تم دونوں میاں بیوی کو جنت سے، فتش کا، تم دونوں بدبخت ہو جاؤ گے. یعنی بدبختی اللہ کی نافرمانی سے ہے، ہماری تقدیر میں نہیں لکھا ہوا بدبختی. ہم نے اس سے پہلے بھی تقدیر کو پڑھا تھا کہ تقدیر میں بدبختی نہیں لکھی ہوئی، بدبختی ہمارے اپنے اعمال کی شامت ہوتی ہے. اور ابلیس کے بہکانے پر بھی اگر تم آؤ گے تو تم کو تمہاری نعمت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. پھر مت پوچھنا کہ مجھے نظر لگ گئی یا اثر ہو گیا یا گردش میں آ گئے یا ہوا کیا. کچھ نہیں ہوا، صرف اب ہم اچھے ہو جائیں تو بہت پاسبلٹی ہے کہ اللہ ہمیں پھر سے نعمتوں کا ہم پر نزول فرما دے. لیکن ہم شروع ہی انیشل سٹیج پر ہی کیوں ایسے کریں؟ انشاءاللہ ہم کانشیس کیوں نہ رہیں؟ کانشیس رہنے والا ہی تو متقی کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ دیکھو تم بدبخت ہو جاؤ گے، یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے گا. اور جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنت ان کا مستقل ٹھکانہ نہیں تھا. آپ سورہ بقرہ میں پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کے لیے ہی بنایا تھا، لیکن کہا گیا کہ تم اس طرح سے ذلیل ہو کر میری ناراضگی سے مت اترنا. جانا تو آدم کو زمین میں ہی تھا، ان کو اللہ کا کام زمین پر ہی کرنا تھا. اللہ نے پہلے ہی کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین کے لیے یہ بشر بنا رہا ہوں، میں زمین کے لیے بنا رہا ہوں. یہ بات بار بار آپ فوکس کیجئے گا. ان کو آنا تو تھا زمین پر،
لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کے بعد اترے ہیں اللہ کے غصے پر. تو اس لیے ہمیں بھی اگر جہاں کہیں منزل ہماری ہے، لیکن اے اللہ بس آپ کی ناراضگی سے ہم اس تک نہ پہنچیں، ہم آپ کی رضا سے اس منزل تک پہنچیں، تو انہیں وقت سے پہلے نکلوا دیا گیا ہوگا، یا بس ہم اس کو ان شارٹ کہیں گے ان کو نیچے جانا تو تھا زمین میں، لیکن وہ اللہ کو ناراض کر گئے. لیکن میں بار بار کہہ رہی ہوں آدم علیہ السلام کو معافی مل گئی ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. تو اینی وے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ بدبخت بد نصیب بندہ کیوں ہوتا ہے، اللہ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک انسپریشن دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لکا، بے شک اے آدم آپ کے لیے، اللہ تجوع، یہ کہ نہیں آپ بھوکے رہتے ہیں اس جنت میں، فیہا اس جنت میں، ولا تعرا، اور نہ ہی آپ نیکڈ رہتے ہیں اس جنت میں. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ستر بھی کھل گئے، یعنی ان کے کپڑے بھی ہٹ گئے. یہ کس سٹائل کا، کس طریقے کا ایک ان پر اللہ کی طرف سے ڈھپا ہوا کچھ تھا کہ جس پر وہ نافرمانی کے بعد ان پر ان کی ستر کھل گئی اور وہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. اس کو با محاورہ کئی لوگ لے گئے ہیں، لیکن مجھے یہ با محاورہ نظر نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ہر طرح کے عیب دیکھیں، ہمارا ننگا بدن بڑا عیب دار ہے، تو اللہ نے جو ڈھانپنے کا ہمیں توفیق دی ہوئی ہے یا حکم دیا ہوا ہے، اس سے ہمارے بہت سے عیب بھی ڈھپے ہوئے ہیں اگر ہم سمجھیں تو. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس جنت میں نہ تم بھوکے ہو، اس میں بھوکے رہتے ہو، اور نہ ہی تم نیکڈ رہتے ہو. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ، اور بے شک تمہارے لیے اس جنت میں نہ تم پیاسے رہتے ہو اس میں، وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں دھوپ ستاتی ہے. اور اب آگے کیا ہوا؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، بس وسوسہ ڈالا الیہ. ناؤ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اب مذکر واحد آ گیا، تثنیہ کا صیغہ چل رہا تھا، اور فوسوس الیہ الشیطان، بس وسوسہ ڈالا اس آدم کی طرف شیطان نے. مؤنث بھی نہیں آ رہا، جبکہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی اپنی من گھڑت کتاب میں، اور ہمارا مسلمان بھی پیچھے نہیں رہا، ہمارے مسلمانوں نے بھی جھوٹی حدیثیں بنائی کہ آدم کو جنت سے اتارنے کے لیے سارا فتنہ ان کی بیوی نے کیا. یہ لوگوں نے کھل کر بولا ہے کہ عورت کا فتنہ بڑا فتنہ ہے کہ اس نے آدم کو بھی جنت سے نکلوا دیا. دیکھ لیجئے اللہ کی رحمت ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شکر ہے عورت کا نام نہیں لیا، بلکہ آگے آپ جا کر پڑھیں گے آیت نمبر 121 میں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہاں پر بھی پورا مذکر واحد چل رہا ہے. بس عصا واحد مذکر، نافرمانی کی اس آدم نے، ربہ اپنے رب کی، فغوا پس وہ بھٹک گیا. اگر اللہ یہاں تسنیہ ڈال دیتے تب بھی انسان مرد کو نہیں پکڑتا، عورت ہی کو پکڑ لیتا کہ جی دونوں نے نافرمانی کی لیکن ہاتھ عورت کا تھا. بھول جاتا ہے کہ عورت اس کی ماں بھی ہے، عورت اس کی بیٹی بھی ہے، عورت اس کی بہن بھی ہے، صرف بیوی نہیں ہے. یا صرف غیر عورتوں کو فوکس نہ کیا کرو. تو اس لیے ہم جیسے لوگ تو اب اس وقت آدم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے تو ہم تو کچھ آنکھ چراتے ہوئے اور یہ بات کو بس جلدی سے بیان کرتے ہیں کہ کسی کی بھی حد تک عزت نہ ہو. اور ہم تو اتنا جانتے ہیں آدم علیہ السلام کو معافی مل گئی، اور معافی کس کو ملتی ہے؟ جو پلٹ کر اپنے اللہ سے دوستی کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ موقع نافرمانی کا کئی بار دیا جاتا ہے لیکن وہ اس کو اویل نہیں کرتا تو پکی معافی مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہہ رہی ہوں ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم آپ کو نکلوانا دے. فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ ڈالا اس آدم کی طرف شیطان نے. قالا، اور کہنے لگا یا آدم، اے آدم، ہل ادلک،
کیا میں خبر دوں تجھے علی شجر، ایک درخت کی، الخلدی، جو کہ ہمیشگی کی تجھے زندگی مل جائے گی. کیا میں تجھے اس درخت کی طرف اشارہ انہوں نے کیا کہ اس درخت کا بتاؤں، ہمیشگی کی تجھے زندگی مل جائے گی، ہمیشگی تجھے عطا ہو جائے گی. وہ ملکن، اور ایسی بادشاہت عطا ہو جائے گی، لا یبلا، جو کبھی بھی اختتام پذیر نہیں ہوگی. دیکھیں آپ اور میں کتنا کچھ اللہ ہمیں دے دیں، ایک انسیکیورٹی تو ضرور ہے کہ شاید نعمتیں ختم ہو جائیں، کوئی لے لے یا میں مر جاؤں. یعنی یہ تینوں چیزیں ہماری نعمت کے ساتھ، ہماری انسیکیورٹی ہمارے ساتھ ہے، اور میں سمجھتی ہوں رہنی چاہیے کہ ہمیں اپنا مال ہمیشہ کے لیے اپنا نہیں سمجھنا، ہمیں اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں سمجھنی. تو یہ دیکھیں اس دونوں چیزوں سے اس نے اسے بہکا دیا اور کہا کہ آپ کو ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی اور ایسی بادشاہت ملے گی جس کا اختتام نہیں ہوگا. فَأَكَلَا، اب دیکھیں پھر سے تثنیہ آ گیا، جبکہ تثنیہ آیا پھر مذکر واحد سے بات ہوئی کہ وسوسہ شیطان نے آدم کو دیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَكَلَا، لیکن کھایا دونوں نے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دونوں کی پکڑ ہو گئی، چاہے آپ انوسنٹ ہو، چاہے آپ اپنے شوہر کی وجہ سے نافرمانی کریں، چاہے آپ اپنے بڑوں کی وجہ سے نافرمانی کریں، چاہے آپ کسی کی بھی بات مانیں، اگر آپ شریک ہیں، آپ ایسوسیٹ پارٹنر ہیں، تو شامت آپ کی بھی آئے گی. اس لیے ہمیں اللہ سے کلیئر بات مل جاتی کہ ہمیں کوئی سمپتی نہیں مل سکتی اگر ہم شریک ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مت تعاون کرنا کسی بھی گناہ اور سرکشی کے معاملے میں، کسی کا تعاون مت کرنا. بس دونوں نے کھا لیا اس درخت سے، فَبَدَتْ لَهُمَا، پس کھل گئی دونوں کے لیے، سَوْآتُهُمَا، دونوں کی ستریں، وَتَفِقَا، اور دونوں لگے، یخصفانی، ڈھانپنے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، ورق جنت سے، وعصا آدم، دوبارہ دیکھیں مذکر واحد آ گیا، وعصا آدم، نافرمانی کی اس آدم نے، ربہ، اپنے رب کی، فغوا، بس وہ بھٹک گیا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے اور ہمیں ہر پل اللہ کی یاد نصیب فرمائے.